والسلام على رسوله الكريم أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. सब लोग आवाज़ से बोलो कि मस्जिद तकबीर से तकबीरात से गूंज जाए. अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द. अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द. ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. یہ وہ ذکر ہے کہ آج کے دن اسے ہمیں کثرت سے کرتے رہنا چاہیے, چاہے حاجی ہوں چاہے غیر حاجی. ہم لوگ غیر حاجی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس ذکر کو کثرت سے آج کہیں جب تک سورج ڈوب نہیں جاتا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. باب بر اصدقاء الاب والام والاقارب والزوجۃ وسائر من یندب اکرامہ. کتاب ریاض الصالحین کا باب نمبر 42 ہے کہ ماں باپ کے دوستوں, رشتہ داروں, بیوی اور جن کا اکرام مستحب ہے ان سب سے حسن سلوک کرنے کا بیان. یہ باب کا عنوان ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ابر البر ان يصل الرجل ود ابیہ رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ سے دوستانہ تعلقات رکھنے والوں سے تعلق جوڑ کر رکھے, یعنی باپ کی محبت اور دوستی کو نبھائے. کیا مطلب؟ یعنی آپ کے والدین جو فوت ہو گئے, دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں, یا آپ کے والد صاحب جو فوت ہو گئے, وہ جن سے محبت کرتے تھے, ان کے فوت ہونے کے بعد آپ بھی ان سے محبت کریں, آپ بھی ان سے محبت کریں, ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. تو گویا کہ آپ اپنے والد, اپنے والدین کی محبت اور دوستی کو آپ نبھا رہے ہیں. تو اس میں بھی اجر و ثواب ہے. وہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مکہ آ رہے تھے, مدینہ سے مکہ آ رہے تھے. تو جا رہے تھے, راستے میں ایک بدو سامنے آ گیا. ایک بدو سامنے, ایک دیہاتی گوار آدمی سامنے آ گیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے امامہ کو جو باندھے ہوئے تھے پگڑی, اس کو اتار کر کے اس کے سر پہ رکھ دیا, اور جس کھچر پہ, گدھی پہ وہ سوار تھے, اس گدھی کو بھی اس کے حوالے کر دیا. تو جو اس وقت ان کے ساتھ میں موجود تھے, انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر یہ آپ نے کیا, یہ گنوار لوگ ہیں, دیہاتی لوگ ہیں, ان کو معمولی سی چیز اگر آپ نماز دیتے تو بہت تھا. کہا معلوم ہے یہ ہمارے باپ کا دوست ہے, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دوست ہے. تو میں کیوں نہ ایسے آدمی سے دوستی کروں جس آدمی سے ہمارا باپ محبت کرتا تھا. تو یہ صحابہ کرام کا معاملہ تھا. لہٰذا ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں انتقال کے بعد, دنیا سے چلے جانے کے بعد, تو ان کے دوستوں سے بھی محبت کریں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کے والد کو, آپ کے والدہ کو, آپ کے والدین کو اجر و ثواب ملے گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ سے دوستانہ تعلقات رکھنے والوں سے تعلق جوڑ کر رکھے. یہ سب سے بڑی نیکی ہے, یعنی باپ کی محبت اور دوستی کو نبھائے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اسی طرح وہی واقعہ جو میں نے ابھی زبانی جلدی آپ کو بیان کر دیا عبداللہ بن عمر کا, یہ یہاں پر موجود ہے. معلوم یہ ہوا کہ ہم سب کو چاہیے
کہ ہم اپنے والدین کی زندگی میں ان کی جس قدر ہو سکے ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کو پیار محبت دیں اور ان کی ضروریات کو پورا کریں، اور جب وہ وفات پا جائے تو جائز جو طریقے ہیں ان کو ثواب پہنچانے کے ان تمام طریقوں کو ہم اپنائیں۔ مثلا یہی کہ جن سے آپ کے والدین جن سے محبت کرتے تھے ان سے آپ محبت کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اسی طرح سے ان کی طرف سے آپ عمرہ کر لیں، اگر اللہ نے طاقت دیا ہے ان کی طرف سے آپ حج کر لیں، اللہ نے آپ کو طاقت دیا ہے آپ ان کی طرف سے سب کو خیرات کریں، اللہ نے آپ کو طاقت دیا کہیں پر ہینڈ پائپ وغیرہ لگا دیں جس سے پوری دنیا یعنی جو لوگ وہاں پر ہیں وہ سب فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ سب جو جائز جو ایصال ثواب کے جو کام ہیں ان تمام کاموں کو ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان مبارک دنوں میں زیادہ سے زیادہ بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، ان کے ساتھ بدسلوکی سے بچائے اور حسن سلوک کی توفیق بخشے تاکہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی حاصل ہو۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔